ہوگا، ورنہ کسی قسم کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تشکیل دیا اور حکم دیا کہ صبح سویرے تم نے روانہ ہو جانا ہے ایک مہم کے لیے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حسب الحکم تمام لوگ چلے گئے۔ ایک صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری صبح کی نماز ہو، کیوں نہ نماز بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لوں، جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھ لوں، مسجد نبوی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اچھا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے، اس کی خواہش اور تمنا قابل قدر ہے، لیکن ہوا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نگاہ پڑی، جن جن کے نام میں نے لکھے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو روانہ ہو چکے ہوں گے، یہ ان میں سے ایک یہ رواحہ کا بیٹا عبداللہ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دوران خطبہ پوچھا، عبداللہ بن رواحہ تیرا بھی تو نام لکھا تھا نا اس لسٹ میں، جن لوگوں نے صبح سویرے جانا تھا تو نہیں گیا؟ یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میں نے پروگرام معطل نہیں کیا، مؤخر کیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں جاؤں گا، تھوڑی دیر سے چلا جاؤں گا، میں نیکیاں سمیٹ رہا ہوں، با جماعت نماز، اور وہ بھی آپ کے اقتداء میں، پھر جمعہ کا خطبہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں، آپ کا خطبہ سن لوں گا، آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا، مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور میرے پاس جو سواری ہے بڑی تیز رفتار ہے، جمعہ پڑھتے ہی میں روانہ ہو جاؤں گا، جہاں بھی وہ قافلہ ہے میں ان کو جا ملوں گا، پہنچ جاؤں گا وہاں۔ اب وہ تاریخی الفاظ ہیں جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کے بیٹے عبداللہ، رواحہ کے بیٹے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نیکیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن سن لے، جو لوگ میرا حکم سنتے، میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سویرے روانہ ہو گئے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اس کائنات میں، اس دھرتی میں جتنا بھی سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ، جتنی دولت ہے، پراپرٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ان لوگوں کا ثواب کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو صبح سویرے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ دین ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا دین نکال لیا ہے، اپنی مرضی کے ثواب نکال لیے ہیں، اور پھر مقابلے میں کرسمس ڈے آتا ہے، وہ بھی تو کئی فٹ، کئی گز لمبے کیک کاٹتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم ان سے بڑے کیک کاٹیں گے، کیک کا مینار بنائیں گے، اور اوپر لکھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور ابھی تصویریں اخبارات میں آئی ہیں جہاں لفظ محمد لکھا تھا اس کے اوپر چھری رکھی ہوئی ہے، کیک کاٹ رہے ہیں۔
جو کہ یہ کام نہ کرے وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، جو کر لے وہ سمجھتا ہے کہ میں ادب کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد کسی کی بات بھی حجت نہیں ہے، جتنا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام اور فقیہ کیوں نہ ہو، آپ کا فرمان آ جائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو صرف آپ کے فرمان کو ہی ماننا ہے۔ احترام اپنی جگہ، عزت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرنا ہے، ادب کے دامن کو تھامنا ہے، لیکن اطاعت اور اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، بڑا اعزاز ہے۔ اور اللہ نے مقدس کتاب نازل فرمائی جس کا نام تورات ہے۔ اتنے عظیم نبی اور اتنی عظیم کتاب، ہوا یہ کہ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اوراق، مکمل نہیں، کچھ اوراق، کچھ صفحے تھے تورات کے جو ملے، اور ان کو پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ اللہ نے نازل کی، مقدس کتاب ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ فاروق اعظم سامنے بیٹھے ہوئے صرف پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی محویت کے ساتھ پڑھنے میں مصروف ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پاس حکیم الامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا اور پھر دیکھا فاروق اعظم کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ غصے میں ہیں اور فاروق اعظم کی نگاہ نہیں پڑ رہی آپ کے چہرے کی طرف، وہ تورات پڑھنے میں مشغول ہیں۔ پکار اٹھے، عمر ثقلتک السواکل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تجھے ماں گم پائے، اللہ کے رسول کے چہرہ کو نہیں دیکھتا؟ فاروق اعظم نے نگاہ اٹھائی، دیکھا آقا غصے میں ہیں، پکار اٹھے، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور میں نے جناب محمد کو اپنا نبی رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو تورات ہے جسے تو پڑھ رہا ہے، تورات سن لے، اگر صاحب تورات جن پر تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں تشریف لے آئیں، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ عمر آج اگر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی تشریف لے آئیں، میرے ہوتے ہوئے تم ان کی پیروی کرو، فاتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو
لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ بہت بڑا جملہ ہے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، ایک نبی کی پیروی کر کے، نبی کی بات مان کے۔ کیوں؟ کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت اور کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی۔ ہاں، آپ کی بات کے مطابق ہے تو چل سکتی ہے، ادروائز نہیں چل سکتی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانہ پا لیتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تمام نبیوں کا۔ عالم میثاق میں اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جمع ہیں عالم میثاق میں، اور رب العالمین ان سے وعدہ لے رہے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اے انبیاء کی جماعت دنیا میں جاؤ گے کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی ملے گی، ثم جاءکم رسول، یہ ثم للتراخی ہے، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول، کون سے رسول؟ مصدق لما معکم، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اپنا پرچار چھوڑ دینا، اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت، اس کا تعاون۔ سوال ہے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، بتاؤ اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ پختہ وعدہ ہو گیا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے عہد کیا، اللہ اقرار ہی اقرار، انکار کی مجال نہیں، اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، میں بھی اس پر گواہ، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو پیغمبر بھی اس وعدے سے منحرف ہو گیا نبوت کا تاج سر سے اتر جائے گا، فاسقوں میں نام لکھ دوں گا۔ فرمایا عمر یہ تو تورات ہے نا جسے تو پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات نبی آ جائے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، میری بات ماننی پڑے گی۔ جب کسی نبی کی بات آپ کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی تو اور کون ہے جس کو ہم آپ کے مقابلے میں لا کھڑا کریں؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ہاں ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ کے فرمان کو مانتے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، ساتھ لیکن ہوتی ہے، پھر لیکن آپ کا فرمان بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مولوی نے یہ کہا تھا، ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے، ہمارے غزالی زمان راضی دوران نے یہ کہا ہے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں جناب آدم علیہ السلام کی، وہ نبوتیں، وہ شریعتیں منسوخ، اگر آج جناب آدم علیہ السلام تشریف لے آئیں اور وہ کہیں کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح کر دو، کوئی نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟
احترام بھی کریں گے، آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم اس میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، وہاں سے سلسلہ چلا انسانیت کا۔ اس قدر قابل احترام خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نفخت فیہ من روحی، خود روح پھونکی۔ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ اور اللہ کے نبی آدم شفیع اللہ تشریف لے آئیں علیہ السلام، اور وہ کہیں کہ بہن بھائی کا نکاح کر دو، ہم کہیں گے جناب ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہمارے باپ کیا کہیں گے؟ شریعت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے، اس وقت نکاح ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جواب دیا جائے گا کہ اس وقت شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تمہاری شریعت نہیں ہے، تمہاری نبوت نہیں ہے۔ وہ دور بیت گیا، تمہارے دور میں ہوتا ہوگا، آج ہم تمہاری اس بات کے پابند نہیں ہیں، انکار کر دیں گے اور کہیں گے یہ تمہاری بات غلط ہے۔ ان کا اصرار ہوگا، ہم انکار کریں گے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی ہیں اللہ کے، غلط نہیں کہہ رہے۔ تو جواب یہی ہے کہ اس وقت نبوت اور شریعت اور دین وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ نبیوں کی بات کا تو انکار کریں ہم، اور کون ہے جس کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیں؟ بس یہی فرق ہے، اگر سمجھ آ جائے تو یہی ہماری دعوت ہے، اگر سمجھ آ جائے تو۔ اور کسی نے پنجابی زبان میں اسی پر سمجھایا ہے، تو سا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، تو سا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا عامہ دی، جتھے نیوی پائی نبیاں نے اتھے کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملی حضوری آقا دی، جنوں ملی حضوری آقا دی، انہوں کیے لوڑ غلاماں دی، آمن حدیث پیغمبر دی، تنو عظمت ملے سلاماں دی۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات بھی معتبر نہیں ہے جو آپ کی بات کے خلاف ہو۔ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں فلاں کی تقلید کرنی ہے، تقلید نہ کرو، تحقیق کرو، فتبینو۔ تقلید کا حکم نہیں ہے، لفظ تقلید قرآن مجید میں نہیں جس معنی میں ہم لیتے ہیں۔ یہ لفظ انسان کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اس میں تقلید، کلادہ، گلے میں پٹا ڈالنا توہین ہے۔ اللہ نے کہیں بھی اس کو استعمال نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا کہ تم تقلید کرو۔ اتباع ہے، فاتبعوہ فاتبعونی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کا حکم ہے۔ اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں الرسول النبی الامی، اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے۔
آیا بھی امیین میں ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، انبیاء کے سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جائی نہ بنو، یک جائی بنو، توحید کے معاملہ میں بھی یک جائی بنو، عبادت صرف اللہ کی ہے، اطاعت کے معاملہ میں بھی یک جائی بنو، ہر جائی نہ بنو، اطاعت صرف رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ چہرہ دیکھا ہے اور کوئی چہرہ نگاہوں میں نہیں جچتا، یہ چہرہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کو تو ہم یہ کہیں کہ فلاں چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور چہرے کی طرف دیکھیں، یہ وہ چہرہ ہے جس کے متعلق کہا گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کے متعلق حسان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ چہرہ ہے۔ اب ہم نے کئی بنا لیے ہیں اور کئی بسا لیے ہیں۔ اللہ کو پوجنا ہے، مختصر سا جملہ ہے، مجھے یاد آیا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتا تھے، مختصر، اللہ کو پوجنا ہے اور مصطفیٰ سے پوچھنا ہے۔ ایک کو پوجنا ہے اور ایک سے پوچھنا ہے کہ کیسے پوجیں، بس یہی دین ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن نے کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، نامومن مرد کو یہ مناسب ہے، نامومن خواتین کو یہ مناسب ہے کہ پھر اپنی مرضی کریں ہر معاملے میں، اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی لیے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور اتنی عظیم شخصیت جن کے متعلق آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی بننا ہوتا عمر نبی بنتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت کے خلیفہ بھی ہیں اور امیر حج بھی ہیں۔ دیکھا لوگ سست ہو جاتے ہیں، حج تمتع کے حوالے سے لوگ سست ہو جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، پھر تاخیر کر دیتے ہیں دوسرا احرام باندھنے میں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دے دیا کہ کوئی بھی شخص ہے کہاں، منا میں، اور آرڈر دے رہے ہیں کوئی بھی شخص حج تمتع کا احرام نہ باندھے، افراد کر لے
کرام کر لے، حج تمتع کا احرام باندھتے ہوئے تم سست ہو جاتے ہو۔ دور تک جب یہ آواز پہنچی، صحابہ کرام میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، وقت کے خلیفہ بھی ہیں، ہمارے امیر بھی ہیں، یہ عجیب آرڈر دے دیا ہے کہ ہم حج تمتع نہ کریں، یا افراد کریں یا قران کریں۔ ابھی خیر القرون کا زمانہ ہے، جس زمانے کے متعلق فرمایا کہ سب سے اچھا زمانہ قرنی، میرا زمانہ، میرے صحابہ کرام کا زمانہ۔ اب بے چینی ہے، اضطراب ہے، کہتے ہیں کہ چھوڑو، کسی سے کیا پوچھنا ہے، حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کے پاس گئے حوالے کے لیے، صحیح بخاری، وہ خیمے میں موجود، لیکن ابھی ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، اپنے باپ کا یہ آرڈر نہیں پہنچا تھا۔ ان سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ عمر کے بیٹے عبداللہ، تم یہ بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا حج تمتع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے کرنا چاہیے، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ پھر ان کو بتلایا گیا کہ تیرے باپ نے یہ آرڈر دیا ہے، خلیفہ وقت نے، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سال کوئی بھی شخص حج تمتع کا احرام نہ باندھے، یا افراد کرے حج یا حج قران کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں بیٹھے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے اور سب کے سامنے احرام باندھا اور کہا، جاؤ میرے باپ کو بتا دو تیرے بیٹے نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ ہی کہا، شریعت نازلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نازلت علی ابی، دین اور شریعت میرے باپ پہ نازل نہیں ہوا، جناب محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اتباع اور اطاعت۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی حوالے سے ابھی گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا۔